على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیہات کے لوگ جو آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا ہم مومن ہوں گے ایمان لے آئے تو پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو یہ تاکید سے کہہ رہا ان سے قالت الأعراب آمنا دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے تو پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لم تؤمنوا آپ کہیے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو ولكن قولوا أسلمنا ہاں لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا الگ چیز ہے اور مومن ہونا دوسری چیز ہے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے عمل کرتے رہو تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی پورا مراد ملے گا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو اس کلمے کی برکت سے تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تمہیں اجر پورا کرے بلکہ اگر کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب یہ دو باتیں ہوگی ایک ایمان اور ایک اسلام اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو دین ہے اور ایک دین کا کام ہے بھائی نماز پڑھنا دین کا کام نہیں ہے لیکن نماز کے روح کیا ہے وہی تو ایمان ہے نماز کے روح خشوع اور خضوع دل جمعی ہے اور اگر نماز میں دل جمی نہیں خشوع خضوع نہیں ہے تو نماز تو ملے نہیں وہی مفتی نہیں کرنے کا نہیں بھی لیکن وہ بھی ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے دین اس میں قبولیت ہوتی وہ نماز تو ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہوگی
ورنہ تو پھر آدمی یہ ہے کہ پورے دن تو یہ دکان کے اندر ہے اور نماز کے اندر دکان اس کے اندر آ گئی، صبح دوپہر تک تو یہ تھا دکان میں، اور جب ظہر کی نیت مان لی تب دکان اس کے اندر، اب یہ دکان کا حساب لگا رہا۔ اور کچھ صاحب نے سنا ہی ہوگا، ایک مرتبہ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا دی، لوگوں نے شور مچایا، تیری 3 ہوئی، امام صاحب پڑھے تو 4 پڑھائی ہوئی۔ امام صاحب نے اپنے یقین میں دھیان میں 4 ہی پڑھائی تھی۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا 4 ہوئی۔ ایک آدمی کرنا میری بات سنو، میں قسم کھا کے کہہ دوں گا 3 ہی ہوئی۔ بس تو کیسے قسم کھا رہا بھائی، شک ہو گیا سب کو، لیکن 4 دکان نہیں، میں 1 رکعت میں دکان کا حساب پڑھ لوں، 1 کا باقی ہے، 3 کا ہو گیا حساب۔ نماز تو پڑھی رہا بھائی، نماز نہیں پڑھی، اللہ کوئی مفتی کہے گا اس کی ہوئی نہیں، ہو جائے گی، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ایمان لے آئے، بالکل بھی نہیں مان رہے۔ ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، نماز روزہ کر رہے، صف اول میں پڑھ رہے نماز، اور حج بھی کر رہے، عمرے بھی کر رہے، یہ سے پیچھے نہیں ہے۔ جیسی نماز مولوی پڑھے، مولوی سے جانے پڑھوں گا، مولوی آگے بعد میں ماخیر تک پڑھتا رہوں اور پہلا ہے، ایسی بڑھیا پڑھتا ہے۔ لیکن اس ایمان کی کیفیت کا پتہ کب چلے گا؟ کام تو سارے ہی کر رہے ہیں دین کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دین کا کام کرنا کہیں سے بھی لے لو، فاجر فاسق سے بھی لے لو، بلکہ کافر سے بھی لے لو۔ کافروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ طالب نے مومن تھے کہ بڑے درجے کے، کہ بھائی ہر موڑ میں ساتھ دیا نہیں دیا، دین کو مضبوطی پہنچائی نہیں پہنچائی، لیکن ایمان بھی تھا، ایمان تھا نہیں، وہ طالب حضور کے حقیقت شراب پہنچاتے رہے اخیر تک۔ وہ نبی پاک نے فرمایا کہ دین کا کام تو نہ کہیں سے بھی لے لے، فاجر فاسق سے لے لے گا، کافر سے لے لے گا، اصل ہے زندگی میں دین کا اترنا، دین کا آنا۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آگا بھائی دین زندگی میں ہے نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، صلح حدیبیہ میں حضرت کو چلے تھے عمرے کا احرام باندھ کو عمرہ کریں گے، لیکن مکے والوں نے روک دیا، جنگ تیار ہو گئی، اور لگا کے جنگ کیا کریں گے، بہتری جنگیں ہو لی، صلح صفائی کی وجہ تو بات چیت کے لیے ادھر سے بھی آدمی آ رہے تھے، ادھر سے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ اب حضرت عثمان وہاں ان کے رشتہ دار بھی تھے مکے میں، رشتہ داروں نے دعوت شروع کر دی، ملنے بلانے میں ٹائم لگ گیا۔ یہاں یہ خبر ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دی، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا، وہ ہوگی آپ بات کی، اپنی گاؤں میں جانے کے بدلے لے گاڑی ڈھونڈیں گے۔ اس پر بیعت بھی ہوئی، قرآن میں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ بڑا خوش ہوا ان بندوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ کو ان کے دلوں کے جذبات کا پورا پتہ ہے، اس لیے کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا حال جانا ادھر تو سارا پتہ۔ تو حضور نے بیعت لی موت پر، میں مر کر لیں گے، بدلہ لیں گے عثمان کا، اور اس بیعت میں حضرت نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا، اور عثمان کی طرف سے ہی بیعت کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے پتہ چلا کہ عثمان موجود ہے، جب یہ تو ہوگی بیعت ان کی طرف سے، مرنے کے بعد ہوتی، لیکن شہرت چونکہ یہ ہو گئی تھی اس لیے اب مکے والوں نے حضرت عثمان سے کہا عثمان موقع اچھا ہے، عمرہ کرنے آئے ہوئے ہو، احرام باندھ رکھا، طواف پڑھ لو، کھانے کعبے کا تم تو کر ہی لو۔ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں کرنے،
اپنے محبوب کے بغیر کرنے کا نہیں، کتنا ہی خانہ کعبہ پڑا سامنے، لیکن میرا قبلہ کعبہ کون ہے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر نہیں کرنے کا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ ہمارے یہاں تو کوئی جذبات میں پوچھ جاتا ہے، بتا کتنا اچھا موقع ہے، پہلے بھائی اتروا میں جانا، جذبات کو پوچھ جاتا، لیکن اپنا ایمان تھا۔ ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع اور پیروی، جس کا نام ہے ایمان۔ اب اگلی دیکھو، مکے والے کہنے لگے کہ عثمان نے کیا کر رکھا، اب کیا اب یہ دھوتی یہاں تک کر رکھی، آدھی پنڈلی تک، اور مکے کے لوگ جو سردار ہیں بڑے معزز لوگ ہیں، اور ان کی تو دھوتی اور کسان لٹکے نیچے زمین پہ، تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، تخنظر نیچے ان کی ذات زمین پر لٹک گئی، اور تم نے یہ دیہاتی کو لڑ آدھی پنڈلی تک دھوتی پر رکھی، تم سے بات کریں گے؟ یہ معزز لوگ جبار اور متکبرین تم سے بات کریں گے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا بات کریں نہ کریں اس کے بھی مجاز ہو رہے، لیکن میں اپنے محبوب کی مخالفت نہیں کرنے گا۔ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی پنڈلی تک دیکھا، ادار پہنتے ہوئے یہیں تک پہنوں گا، بات کریں نہ کریں اس کے بھی مجاز ہو رہے۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ اب اس کے ساتھ اپنا جائزہ لیں ہم۔ نماز تو سب نے پڑھی، لیکن لونڈا جوان ہو گیا، اس کو پڑھنا دیا۔ اب لڑکا جب جوان ہو گیا، لڑکے کا بیاہ کرنا ہے، تو لڑکے کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری مہر کا انتظام کر، کون دے گا مہر؟ لڑکی کا باپ دے گا کیا؟ مہر کون دے گا بھائی؟ لڑکا دے گا۔ انتظام کون کرے گا مہر کا؟ لڑکا کرے گا انتظام۔ پہلی ذمہ داری ہے مہر کے پیسے اکٹھے کرو۔ دوسری ذمہ داری ہے گھر گرہستی کی۔ گھر میں جو گھر گرہستی کا سامان ہے، برتن ہے، بیڈ ہے، پنکھے ہیں، کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، انسان کروا دو۔ کیونکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب عرش پہ بیٹھیں گے اور ترازو ٹنگے گی، میزان عدل، اللہ تعالیٰ مرد سے کہیں گے کہ بابو جو نان نفقہ ہے وہ رکھ دیں اس میں، جو بیوی کو خرچ کرا انہیں گھر آباد کرنے کے لیے۔ اب کھڑا ہوگا مومن سینہ تان کے، میرے گھر میں میرا تھا، تو رکھو بھائی، فرشتہ رکھ بھائی، ڈبل بیڈ میرا تھا، فریج میرا تھا، کولر میرا تھا، یہ مومن کہے گا۔ اور ڈکے صفحہ اول کا نمازی جو مال لوٹ کا آیا لڑکی کے باپ کا، رکھ دے گا ڈبل بیڈ، میں تیرے باپ کا رکھیے ترازو کا ڈبل بیڈ۔ ڈبل بیڈ اور برتن اور واشنگ مشین اور کولر اور فریج کو کیا رکھے گئے ہو؟ عید کے دن کی سوئیاں بھی رکھ سکتا، عید کے دن کی سوئیاں بھی وہیں ساری دیوالی کے نام پر۔ یہ ہے ایمان، مومن ہے جو یہاں پتہ چلے گا جب ٹکراؤ پڑے گا سماج اور دیوار اور سنت کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا جب ٹکراؤ پڑے گا تب پتہ چلے گا بندہ مومن ہے یا بھاگنا چھوڑ کر میدان۔ اللہ نے کہا کان کھول کر سن لو، جو نکاح کی آیت ہے اس میں کہا اللہ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہی کامیابی کو پہنچے گا۔ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ حضرت عثمان نے کیا کہہ دیا کہ اسٹیج میں سارے سلوار مت کے گئے، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا آدھی پنڈلی تک پہننے کے ہی تک پہنوں گا، مجھے ریت کی پرواہ ہے سرداروں کی اور مالداروں کی اور چودھریوں کی اور جباروں کی اور متکبرین کی، میری ٹھوکر پر رکھے سارے کے سارے۔ میرے نزدیک میرے محبوب سب سے اول، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں،
وہی ہرقل کے دربار میں بھیج دیے۔ اس وقت خلیفہ امیر المؤمنین نے سفیر بن کے گئے وہاں۔ ہرقل نے ان کے اعزاز میں دعوت کری، سارے ممبران پارلیمنٹ اور معزز شہر کے معزز لوگ بلائے، بڑا لمبا احساس دعوت ہوئی۔ اب حضرت بھی بیٹھ گئے کھانے، سب کھانے بیٹھے ہوئے۔ حضرت کے ہاتھ میں سے لقمہ گر گیا نیچے، اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا۔ برابر میں ایک نو مسلم بیٹھا تھا، وہی حالت العرام آمنا قل لم تؤمنوا، یہ دیہاتی کہہ رہے ہم ایمان لے آئے، آپ تو ہرگز مومن نہیں ہوئے، یہ کہو مسلمان ہیں، ولکن قولوا اسلمنا۔ وہ بیچارہ وہ بھی ایسا ہی بھائی تھا برابر میں، اس نے ٹھوکا مارا، حضرت کیا کر رہے؟ اب کیوں؟ اب یہ سارے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، آپ نے لقمہ اٹھا کے ٹکڑا کھا لیا، کیا کہیں گے مسلمان کے اتنے حبشی ہوں لالچی، ایک ٹکڑا گرا اسے اٹھا کھا لیا۔ بھائی یہ سننا تھا، جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے ایک دم سے، اور کھڑے ہو کے کہا اترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقہ، ان بیوقوف اور احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا، لعنت ان پہ ساروں پر۔ وہیں کھڑے دربار، بڑے دربار میں کہی یہ بات، ہمیں اتنی حمیت اور ارے چھوڑ گئے۔ اور جب مہر طے ہونا، جب جی بس 5 ہی رکھ لو، بس 2-3 ہی رکھ لو، کہاں سے دے گا یہ؟ اور ملائی کے نام پر 50,000 10 لاکھ لے کے آ رہا، مہر سے 10-20 گنا پیسے لے لیے، اور مہر پہ دیکھتے بنا نہیں یاد آ رہی، ادھر گیا ایمان دل میں۔ پڑھ لے صفحہ اول میں نماز جتنی پڑھے، کبھی پڑھو تہجد بھی پڑھ لو۔ دین کا کام دوسری چیز ہے اور دین دوسری چیز ہے۔ ایک بندے نے دعوت کر دی، حجی اپنی کہا بچے کو، میں نے کہا چلو بھائی تیرے عقیقہ بھی رکھنی ہے، دعوت تو کوئی کرتا نہیں ہے، کون کرے دعوت؟ حالانکہ کہا دو، کہا دو، ہدیہ دو، لین دین کرو، محبت بڑھے گی، کھانا کھلانے میں محبت بڑھے، لیکن کون کھلا رہا؟ مجھے بتا رہی ہوں کہاں دعوت؟ مولوی تو کھانے دعوت، باقی کوئی کھلانے نہیں جاتا دعوت۔ ولیمہ اگر ہے، عقیقہ اگر ہے تو ٹینٹ لگا کے گیٹ پر بٹھا دے، کھا کے جا کے دکھا دے گا اس کو۔ اگر 50 کا ہے، 100 کا کھا لیا، 500 لے لیا اس کو سے، اور بھائی 400 کیسے لے لیے؟ ڈکے تھے، لوٹ لیا بیچارے کو، عزت کے ساتھ صرف ہاتھ پھیر لے۔ ہمیں جتنے کھائے تو اپنے لیتے پیسے نہیں، کھایا 100 کا ہے، 150 کا، 200 کا، لے لیے 1000، اب بھائی یہ 800 کیسے لے لیے؟ سود نہیں ہے، کون کھلا رہا دعوت؟ کوئی بھی نہیں کھلا رہا دعوت کو، لوٹ مار ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ عقیقہ ہے، آپ کی دعوت ہے، میں نے کوئی دیکھ لیں گے اگر موقع ہوگا۔ اتفاق یہ کسی کام سے وہاں جانا ہو گیا، میں نے امام صاحب سے کہا کہ یار وہ حجی کی دعوت کر کے آئے تھے، اور حجی 60 سال سے پڑھ رہا صفحہ پر نماز، میں نے کہا چلو وہاں کھانا کھا لیں، دعوت کر کے آئے تھے حجی کی، ابھی تمہارا موقع نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات، موقع کیوں نہیں ہے؟ ابھی اسٹینڈنگ ہے، تو لمبی دعوت کر رکھی ہے تو نہیں، 150 آدمی، صرف 150 آدمیوں کو بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلا نہیں سکا حجی، اسٹینڈنگ، ان کا بیل اور گدھا بنا دیا، چلتے پھرو، چلتے پھرو، چلتے پھرو، چلتے پھرو، پڑھ دے نماز صفحہ پر۔ اسے کہا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، ہرگز نہیں مان لائے یہ لوگ، ہرگز مومن نہیں ہوئے۔ ہاں یہ کہو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم مسلمان ہو گئے، کچھ دین کے کام ہم کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دینی کام کرتے رہو، کوئی کمی نہیں پڑنے کی، اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کہیں نہیں۔ لیکن ایمان کا جب پتہ لگے جب ٹکراؤ ہوگا، جب ٹکراؤ ہوگا، جب بارات پہنچے ہے اور وہاں دلہا اترے جا کے، تب پتہ چلے کہ مومن ہے کون ہے، کنجر پتہ چلا ڈھائیں 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 نہیں، گھوڑے چھوڑے، پڑا پڑ پڑا پڑ پڑا پڑ، ابھی کس کا شکریہ ادا کر رہا؟ کیونکہ شیطان بابو کا
کوئی مردود نہیں تو پہنچایا خیریت سے؟ ہاں شیطان نے پہنچایا خیریت سے؟ بھائی بارات خیریت سے آگے شیطان نے پہنچائی کیا؟ کس نے پہنچایا بھائی؟ اللہ نے پہنچایا۔ شکریہ کس کا ادا ہو رہا؟ شیطان کا۔ یہ ہے مومن پکا حجی کھڑا استقبال کے لیے، یہ ہے مومن۔ برات رخصت ہو رہی، دیکھ دنادن ایسے اللہ میاں کی بھی اگر میں دوسرا آدمی کر لوں بھائی نکاح خیریت سے اللہ نے کرایا، اس کے نام کا نکاح ہوا، برات رخصت ہو رہی، دے رہا گوڑے مار رہا پھینک کر اللہ میں کی طرف۔ یہاں پتہ چلے گا دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے بھائی کے۔ یہ چیز دوسری چیز ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کس سے کہا جا رہا؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تقریر کر لو تو بھائی چاہے جتنی کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں دین اتارنے لگا۔ اس لیے ہم آج تک کی زندگی سے توبہ کریں، طے کریں پیارے آقا کے سچے غلام بن کر جیے تبھی دنیا میں چھا سکتے ہیں ہم۔ علامہ صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، خدا شاہد ہے ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد ہے ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، نبی پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ اور دیگر مراد بازی کا کیا ہے؟ دیگر مراد بازی نے کہا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اس لیے ایمان اور دین پیارے آقا کی غلامی کا نام ہے، کاموں کا نام نہیں۔ کام کرتا رہے زندگی میں، کام دوسری چیز ہے، ایمان دوسری چیز ہے۔ اسے اور بھی کھولا جا سکتا ہے صحابہ کے واقعات سے۔ بس ہم طے کریں آئندہ پیارے نبی کی سچی غلامی کریں گے، انشاءاللہ زندگی سے توبہ کریں۔ پڑھیں توبہ کے کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ استقامت اور جماع عطا فرما۔ بس ان الفاظ سے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ اب نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے پہلا کام اتباع سنت۔ کیا ہے پہلا کام؟ اتباع سنت۔ ہر کام میں نبی کا اتباع۔ جیسے لباس پہننا، کرتا پائجامہ جوتا موزہ جو بھی پہنے سیدھے میں پہن لیں، الٹے سے اتار لیں، دائیں سے پہن لیں بائیں سے اتار لیں، سنت ادا ہو گئی، کچھ خرچ ہوا بھی سنت کا نور برس کرے گا جب تک پہننے کو۔ الٹ ٹپ بھی تو پہننا ہی، لیکن الٹ ٹپ تو کوئی اجنبی نے کہا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق پہن لیں، سیدھے سے پہن لیں بائیں سے اتاریں۔
داخل ہو، سیدھے پیر سے سلام کر کے مسکراتا ہوا داخل ہو، سنت ہے۔ بعض آدمی سوچے کھڑا ہوں تو گھر والی کو کروں گا سلام، نہ کرے سر جیل کو گری نہیں کرے گا، کس کو نقصان ہوگا بھائی؟ سیدھے پیر سے داخل ہوگا تو سنت کا نور برسے گا، اور سلام کر کے داخل ہوگا تو اس کا مطلب یہ السلام علیکم، تم پر مکمل سلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، گھر کے کونے کونے کی، کپڑے کی، لتے کی، کاروبار کی، صحت کی، جوانی کی، سب کی سلامتی کے ساتھ داخل ہوا۔ الف لام استغراقی ہے، اس میں سب کو تو کس کا فائدہ ہوگا بھائی؟ نوکر سلام گھر والی بیمار ہوگا تو کون اٹھاؤ گے؟ کوئی کوٹے گا نہیں مصیبت، کوٹ لے۔ سلام کر کے داخل ہوگا تو پورے گھر میں سلامتی بگڑ جائے گی، اور مسکراتا ہوا داخل ہوگا محبتیں بگڑ جائیں گی، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر دھڑوکتا ہوا داخل ہو رہا، ہم کو خون اتر رہا، گھر والی بھی کام ہو جائے گی، بچوں کو چپ ہو صبح تیرا باپ آ گیا، ذرا باپ آ گیا، مصیبت آ گئی گھر میں، باپ آ گیا، کیا آ گیا؟ اور جس گھر میں نبی کے طریقے پر داخل ہوں گے، سنت کا نور، سلام کی اور محبتیں ہوں گی، اس گھر میں اللہ کی رحمت اترے گی، عذاب بھائی اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب اللہ کی رحمت اترے گی تو اس کی صحت میں بھی برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، سب چیز میں۔ پھر اسے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہ پٹلٹم گھس گیا گھر میں، السلام علیکم، چہرے میں وسیع 25 بج رہے اور دھڑوک رہا بات پہ، اب رات کو لیٹا گھر والی کے ساتھ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا، اس کی زلفوں میں کہہ رہا پتہ نہیں کیا بات ہے، باہر تو ٹھیک رہوں اور گھر میں آتے ہی غصہ آ جا رہا، اب ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، جب گھر میں آؤ ہم کو خون سا اترا ہوا ہوں، اب کیا ہو، باہر تو ٹھیک رہو جاؤں میں، اچھا پھر ایسا کریے تعویذ لے آئیے کہیں سے، یہ بتانے کہ اپنی زندگی کے ڈگر صحیح کر لیں۔ بس سیدھے پیر سے داخل ہو، سلام کر کے مسکراتے ہوئے، رحمت اس سے اترے گی، تو اس کہہ دیا تم تعویذ لے آئیے، کہیں وہ بیچاری گئی، کہیں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی عامل کے پاس، اب وہ بیچارہ پورا شیطان کا ایجنٹ تھا، اس نے کہا لاکھ کرتا اس کا یا پاجامہ یا اس کا وہ اندر سے بنیان، اور لے کر پھر دیکھی کر کے اور ناک کو بتا دیا، اب کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کر رکھا، کرا تھا اس میں تو اچھا کسی نے کرا تو پڑوس میں ہی، اب سگا بھائی دے رہا پڑوس میں، اچھا میری بھاؤ دلائی کرا کے، جس نے سگوں کو لڑا دیا وہ شیطان کا ایجنٹ ہے یا مومن ہے؟ وہ ہیں ان کے دل میں نفرت اور وہ ہوتی، وہ محبتیں پیدا کرنی تھی، نفرتیں پیدا کرنی تھی، اور جن دلوں میں کینہ بھر گیا، شب قدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، نہ میدان عرفات میں، جن کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا جنت میں چلے جائیں گے، ان مرغوب نے اور نفرت بڑھ گئی ان کے دلوں میں، اور ٹکرا دیے گئے جنت، کیوں؟ لیکن نبی کے طریقے اگر نبی کے طریقے میں داخل ہو نا، گھر میں سلام کر کے مسکراتے ہوئے، ساری رحمتیں اسی میں اترے گی۔ اچھی چیزوں کا لین دین کون سے ہاتھ سے کرنا؟ پانی بھی پینا ہو تو سیدھے ہاتھ سے 3 سال میں دیکھ کے بیٹھ کے ڈانٹ کے بسم اللہ پڑھ کے پی لو، کھانا بھی کھانا ہو تو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ اگر اتنا بڑا دعوت نامہ آیا اور بڑھیا 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت ہے، وہاں گول گپے بھی رکھے، فرائیاں بھی رکھی، مچھلیاں بھی سب کچھ رکھی، چھوڑ کر آ جائے بھائی، چھوڑ کے نہیں آنے کا ہے، اور اگلے نے بنا دیا اس کا جانور، گدھے اور بیل، اٹھا پلٹ چلتا پھر اور چلتا پھر، کھا کے پیسے اڑ دے کے جائیے، دلیل کتا ہے اس کا بنا دیا۔ اگر اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، وہیں سے چپ چاپ سے چلی آوے، وہ ہم کو چٹنی روٹی کھاؤں گے اپنے نبی کی طرف بیٹھ کر، ورنہ لے کے جاوے تو رومال یا دھوتی وہیں بٹھا کے بیٹھ جا، میرے کو چھوڑ کے جانے کا تیرے گول گپے بنائیے، کھاؤں گا نبی کے طریقے پر بیٹھ کے۔ جب نبی کے طریقے پر کھاؤ گا تبھی تو اللہ کی رحمت اترے گی، جب ہی اللہ کی رحمت اترے گی۔ تو پہلا کام اتباع سنت کا اہتمام، دوسرا صبح شام کی ایک تصویر استغفار و شریف کو، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت،
جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا تو کلام ہے، اتنی توجہ سے سنتا ہے، اتنی توجہ سے سنتا ہے کہ گانے کا شوقین بھی نہیں اتنی توجہ سے سنتا جتنی توجہ سے اللہ سنے۔ جو حافظ ہیں 3 پارے پڑھیں، ناز رفع 1 پارہ پڑھیں سورہ یاسین کے ساتھ، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں جو صورت یاد ہے صبح شام وہی سنا دیں، اللہ میں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر رکھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کے لیے، کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا؟ جس سے اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے یاد کر دیا آسان ہم نے، وہ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان۔ کوئی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا۔ ہم ہی نہیں پڑھنا چاہتے، پڑھنا اللہ تیار پڑھانے کے لیے۔ صحابہ جس عمر میں بھی پڑھتے تھے، جب بھی مسلمان ہوتے تھے جب بھی قرآن پڑھتے تھے۔ 80 سال کا اگر مسلمان ہو رہا تو پڑھ رہا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گود سے لے کر قبر تک، پڑھتے پڑھتے مرو اور مرتے مرتے پڑھو۔ پڑھائی میں عزت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا پیغام امت کے نام کیا بھیجا؟ ایمان لاؤ، یہ کہا۔ نبی کو مان لو، آخرت تسلیم کرو، یہ نہیں کہا، یہ کہا اقرا پہ پڑھو۔ کیا کہا؟ اقرا۔ نبی کہہ رہے میں پڑھاوا نہیں تھا، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ایسا دبایا آپ کہے کہ میری ہڈی پسلی برابر ہو جاتی۔ پڑھو۔ آپ نے پھر کہا مانا نہیں، پڑھو، 3 مرتبہ دبایا۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس سے پہلے۔ آج اگر وہ چاند پہ پہنچ گئے سارے ان پڑھ دے گیا ٹوٹ ہیں، پڑھے لکھے پہنچے ان پڑھ، ہم بھی ہیں انہوں میں، ہمارا بھی نام ہے ان میں کسی میں، جبکہ سارے کام سائنس ساری ہمارے اکابرین ایجاد کر چکے تھے۔ ICU ہے یا آپریشن تھیٹر ہے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترمذی لکھی حدیث کی کتاب، بہت بڑے حکیم تھے وہ، بڑی یہ سائنس کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب مسلم فلاسفروں اور سائنسدانوں کی ہیں، لیکن زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو پڑھیں گے تو چماروں کنجری پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھ دیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے گاؤں میں پڑھ دیں گے، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے وہی ہمارے پہلے 2 پیسے آ جا، میں الیکشن لڑوں گا، میں کیا لڑے گا؟ ممبر ہی لڑوں گا، چیئرمین نہیں لڑوں گا، اور MP MLA بنوں گا، پھر کیا کرے گا تو؟ اگر نالیاں صاف کرواؤں گا، اینٹا بچھواؤں گا، اور کیا کرے گا؟ اگر شمشان گھاٹ بنواؤں گا، قبرستان بنواؤں گا، قبرستان کی دیواریں کھڑی کرواؤں گا، یہ کرے گا کنجر MP MLA بن گیا۔ صحیح بات بول دے گا وہاں بیٹھ کے، 100 غلاموں کا غلام، یہ ان نیتاؤں کا غلام صحیح بات بول دے گا؟ جاہل کیا بول دے، کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے۔ ہمیں پڑھیں گے تو ہم فیصلے کریں گے، ہم بنائیں گے MP MLA۔ اگر ہارتے ہوئے بڑی ہم نے کہہ دیا جیت گیا، کر لے، کیا کرے اس کا؟ اب گنتی کرواتا رہے تو دوبارہ پیریڈ گزر جائے گا، گنتی پوری نہیں ہونے کی اور پیسے اور جمع کر یہاں DM کلکٹر عالم مفتی بنیں گے تبھی تو دنیا میں عزت ملے گی، یا بس ایسے ہی بس MP MLA بنیں گے اور پھر کریں گے، گاڑیاں صاف کریں گے اور یہ کریں گے۔ بچہ ہمارا نوجوان ایک دم اعلان کر دے بچہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ باپ کو بھی نہیں دیکھ رہا پڑھتے ہوئے، وہ بھی تو جاہل ہے، میں کیوں پڑھوں؟ یہ بڈھا نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں؟ بھائی بڑوں کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ چلیے طے کریں کہ سارے کے سارے پڑھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ تو آخری درجے میں کہیں کہ میں کم سے کم اتنا تو سیکھ لے، نماز روزہ صحیح ہو جا، ورنہ تو علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ اس لیے بھائی طے کریں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں قرآن کی تلاوت، نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھیں گے تو دماغ تیز ہو جائے گا، پھر دنیا کا چاہے جون سا علم پڑھ لینا، فر بھاگ کے جاؤ گے آپ آگے۔ آج دنیا میں کتنے گروپ ہیں، شاہین گروپ ہیں، یہ ہے وہ ہیں، حافظوں کو لے لیں اور حافظوں کو پڑھا کر نیٹ میں بھی اور اس میں بھی اور اس میں بھی ایک دم آگے بڑھا دیں، ان کا دماغ ایسا کھل جائے حافظ ہو کے کہ ہر لائن میں ترقی کرتے چلے جاؤں، ہر لائن میں ترقی کرتے چلے جاؤں۔ پھر یہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت، روز اللہ کی یاد میں بیٹھیں، 14 کام ہے، صبح شام خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں،
یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، چپ چاپ بیٹھے ہیں آدھے گھنٹے تک، اور بات بالکل سچی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی نہیں کر رہی، ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا، ہم سنتے نہیں ہیں، اور جب سنیں گے اس کا ادراک ہمیں ہوگا تو وہ لذت آئے گی، وہ لذت آئے گی کہ شیخ نے لکھا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ جب دل میں محبت کی لذت اور چاشنی پڑے گی، اللہ کی یاد بسے گی تو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ لوگ ساتھ ہی نہیں، ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہماری خیرت سے زیادہ ہمارے قریب، ہر لوگ دیکھ رہا ہے۔ اوپر چڑھنے لگے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اترے سبحان اللہ کہتے ہوئے، چلتے پھرتے کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ کہیں، اچھی چیز دیکھیں، اچھی دکان دیکھیں، اچھا مکان دیکھیں، بیوی ہی اگر نہا دھو کا میک اپ کر کے آ رہی تو فوراً کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر بیوی کو کہہ دیا مٹھی اڑی لال لگاؤں تو کیسے پڑے گا شکایت، جھگڑا ہو جائے نہیں ہو جائے گا۔ چلے اچھی چیز دیکھیں تو فوراً ماشاء اللہ کہیں، کوئی ناگوار تکلیف جو خبر ملے تو انا للہ انا الیہ راجعون، الجھے سلجھے اسی کاکل کے گرفتار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت، سچی غلامی، سچا اتباع نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے۔